کہ بنگالیوں نے غداری کی، یہ کہ شیخ مجیب الرحمان غدار تھا، یہ کہ زبان کے حوالے سے ان کا مطالبہ غلط تھا، یہ کہ غیر بنگالیوں پر ظلم ہوئے۔ اس کور چشمی کا، اس بد دماغی کا، اس تعصب کا، اس ہٹ درمی کا اور اس تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آج بھی قومی سطح پر بھک منگے ہیں۔ بنگلہ دیش کوسوں آگے پہنچ چکا ہے۔ ہمارے موجودہ ریزرو $12 بلین ہیں، بنگلہ دیش کے اس سے دوگنا زیادہ۔ باقی اشاریے بھی اسی سے قیاس کر لیجئے۔ ہمیں آج بھی دنیا میں کوئی دہشت گرد قرار دیتا ہے، کوئی سیکیورٹی سٹیٹ، کوئی ہمیں کیلے کی ریاست کہتا ہے۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی آفیشیل۔ ایک دفعہ پھر بات کریں گے بنگلہ دیش کو لے کر کہ یہاں پر ایسے مائنڈڈ لوگ بھی ہیں جو بنگلہ دیش کو آج بھی سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی تھی، شیخ مجیب الرحمان نے ہمیں دھوکہ دیا تھا اور بنگلہ دیش بننے کے بعد ہم لوگ تباہی کی طرف چلے گئے اور آج بنگلہ دیش کس حال میں ہے۔ آج بات کریں گے کہ پاکستان کا میڈیا بنگلہ دیش کو لے کر کیا بات کر رہا ہے اور ان پاکستانیوں کو کیا جواب دے رہا ہے۔ تو آج ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آج بنگلہ دیش کہاں پہ پہنچ چکا ہے اور پاکستان کہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان کے حوالے سے کیا بات کر رہا ہے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی، 1 2 3 گو۔ یہ سطور 16 دسمبر کے دن لکھی جا رہی ہیں۔ آج شام ڈھلے ایک اور 16 دسمبر گزر جائے گا، ایک اور دن، ایک اور شام۔ کتنے ہی دن گزر گئے، کتنی ہی شامیں ڈھل کر راتوں کا روپ دھار چکی، مگر افسوس وقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ہم وہی ہیں جہاں کھڑے تھے۔ ہم آج بھی اہل قلم کی ایک اقلیت کو چھوڑ کر یہی راگ الاپے جا رہے ہیں کہ بنگالیوں نے غداری کی، یہ کہ شیخ مجیب الرحمان غدار تھا، یہ کہ زبان کے حوالے سے ان کا مطالبہ غلط تھا، یہ کہ غیر بنگالیوں پر ظلم ہوئے۔ اس کور چشمی کا، اس بد دماغی کا، اس تعصب کا، اس ہٹ درمی کا اور اس تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آج بھی قومی سطح پر بھک منگے ہیں۔ بنگلہ دیش کوسوں آگے پہنچ چکا ہے۔ ہمارے موجودہ ریزرو $12 بلین ہیں، بنگلہ دیش کے اس سے دوگنا زیادہ۔ باقی اشاریے بھی اسی سے قیاس کر لیجئے۔ ہمیں آج بھی دنیا میں کوئی دہشت گرد قرار دیتا ہے، کوئی سیکیورٹی سٹیٹ، کوئی ہمیں کیلے کی ریاست کہتا ہے، اس لیے کہ ہم مستقل انکار کی حالت اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں۔ ہم سچ کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ مشرقی پاکستان پر اردو مسلط کرنا اور اردو کو واحد قومی زبان قرار دینا بہت بڑی غلطی تھی۔ ایک حقیقت بہت دلچسپ ہے۔ پروفیسر غلام اعظم، جو بعد میں جماعت اسلامی کی ٹاپ لیڈرشپ تک پہنچے، 1947 سے 1949 تک ڈھاکہ یونیورسٹی سینٹرل اسٹوڈنٹس یونین کے جنرل سیکریٹری رہے۔ اسی حیثیت میں انہوں نے 27 نومبر 1948 کے دن جمنیزیم گراؤنڈ ڈھاکہ یونیورسٹی میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں مطالبہ کیا کہ بنگالی کو ملک کی قومی زبان قرار دیا جائے۔ بچے کچھ پاکستان کے دانشور الا ماشاء اللہ آج بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بنگالی اردو سے قدیم تر اور امیر تر زبان تھی اور ہے۔ یہاں یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ سندھی زبان میں روزانہ شائع ہونے والے اخبارات کی تعداد 10 سے کم نہیں۔ ہم اہل پنجاب کی بھاری اکثریت کے لیے یہ بات بھی اچنبے سے شاید کم نہ ہو۔ کئی ملکوں میں قومی زبانیں ایک سے زیادہ ہیں، جیسے کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ۔ بعد میں بنگالی کی حیثیت قومی زبان کے طور پر مان لی گئی، مگر اعتبار کے شیشے میں بال آ چکا تھا، ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا تھا۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ سال ہر سال تک فوجی آمریت رہے، مغربی پاکستان کا ایوب خان حکمرانی کرے، پھر وہ زمام اختیار مغربی پاکستان کے یحییٰ خان کو سونپ دے، پھر انتخابات ہوں، مشرقی پاکستان کو حکمرانی کا حق ملے، آئینی حق، قانونی حق، اخلاقی حق، مگر اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے، پھر اس کا رد عمل ہو تو اسے پوری قوت سے کچل دیا جائے، اور پھر آج 50-55 سال بعد اپنے آپ کو پوتر اور مظلوم پارٹی کو غدار کہا جائے۔ واہ جناب واہ، آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں اسے کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ پروفیسر جی سی دیو کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ایک فلسفی تھا اور استاد۔ قتل کے وقت بھی وہ پاکستان فلسافیکل سوسائٹی کا جنرل سیکریٹری تھا، جو وہ 11 سال سے چلا رہا تھا۔
اس کی لیپالک بیٹی کا نام رقیہ سلطانہ تھا۔ رقیہ کے میاں کا نام محمد علی تھا۔ محمد علی بھی پروفیسر دیو کے ساتھ ہی قتل کیا گیا۔ قتل و غارت کی یہ داستان طویل ہے اور دردناک۔ پاکستان میں اس موضوع پر جس قدر لکھا گیا اور اب بھی لکھا جا رہا ہے، تقریباً سارے کا سارا یا تو مغربی پاکستانیوں کا موقف ہے یا مشرقی پاکستان کے غیر بنگالیوں کا۔ اتنی اخلاقی جرت کہاں کہ بنگالیوں کا موقف دیا جائے یا سنا جائے۔ یک طرفہ کہانی ہے جو ہر سال بار بار دہرائی جاتی ہے۔ بقول غالب پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، ایسے ایسے جفادری اپنے زوم میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر تبصرے کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں جو مشرقی پاکستان کی تاریخ تو دور کی بات جغرافیہ سے بھی نابلد ہیں۔ زر مبادلہ کون کماتا تھا؟ خرچ کہاں ہوتا تھا؟ مرکزی ملازمتوں میں ان کا قانونی حصہ کتنا تھا اور اصل میں کتنا دیا جا رہا تھا؟ مسلح افواج سے انہیں کیوں دور رکھا گیا؟ کیا ان کے قد اور سینے ویتنامیوں سے بھی چھوٹے تھے جنہوں نے طویل قامت امریکیوں کو شکست دی؟ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جن 3 علاقوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، ان 3 علاقوں کو انگریز سرکار نے باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت فوجی بھرتی کے لیے انفٹ قرار دیا۔ یہ 3 علاقے بنگال، یوپی اور سندھ تھے۔ پاکستان نے انگریز کی یہ پالیسی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے 9 سال بعد تبدیل کی جب 1980 میں سندھ ریجمنٹ کا قیام عمل میں آیا۔ پالیسی میں یہ تبدیلی بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی۔ غیر بنگالیوں پر ظلم کے بہت تذکرے کیے جاتے ہیں، اصل حقیقت کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ پاکستان بنا تو مشرقی پاکستان نے بھارت سے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنے بازو وا کر دیے۔ ان میں غالب تعداد بہار سے آنے والوں کی تھی، مگر ان مہاجرین نے کیا کیا؟ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے مقامی آبادی میں مکس ہونے سے مکمل اعراض برتا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے میزبانوں سے گھل مل کر رہتے، انہوں نے الگ بستیاں بسائیں جن میں صرف وہی رہتے تھے، جیسے ڈھاکہ میں میرپور اور محمد پور کی بستیاں تھیں۔ جب بھی کسی ملک یا کسی شہری میں لسانی یا نسلی بنیاد پر الگ آبادیاں بسائی جاتی ہیں، اختلاف پیدا ہوتا ہے اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ ان حضرات کا برتاؤ مقامی لوگوں کے ساتھ متکبرانہ تھا۔ یہ انہیں کم تر گردانتے تھے۔ ریلوے اور پوسٹل کے محکموں پر ان کا مکمل قبضہ تھا۔ مقامی افراد کو لینے سے گریز کیا جاتا تھا۔ میں نے اپنے 3 سالہ قیام کے دوران ان حضرات کی مقامی آبادی سے نفرت کو کئی بار نوٹ کیا۔ خود ہمارے ساتھ کے مغربی پاکستانی طلبہ کی اکثریت بنگالیوں کی تضحیک کرتی۔ کوئی انہیں ڈوڈو مینڈ کہتا، کوئی بھارت کے حوالے سے مذاق اڑاتا۔ عوامی لیگ کے 6 نکات پر اب بھی غور کر کے دیکھ لیجئے۔ یہ ساتھ رہنے کی یعنی پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے بہترین تجویز تھی۔ علیحدگی بھی ہوتی تو امن و امان سے ہوتی۔ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بننے دیا جاتا تو اقتدار میں آنے کے بعد مشرقی پاکستان میں اس کی مقبولیت کم ہونا شروع ہو جاتی، مگر جمہوری عمل کو روک دیا گیا۔ جب بھی جہاں بھی جمہوری عمل کو روکا جاتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے جو قتل و غارت پر منتج ہوتا ہے۔ آپ اتنی بڑی آبادی کو بندوق کے زور پر کیسے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ وقتی طور پر یہ کوشش کامیاب بھی ہو جائے تو اس کامیابی کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ اسمبلی کا اندھا التوا پہلی سنگین غلطی تھی اور 25 مارچ کا ایکشن دوسری بڑی غلطی۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ ساز قوت جو بھی تھی اس قدر کمزور نظر رکھتی تھی کہ چند گز آگے دیکھنا اس کے لیے ناممکن تھا، ورنہ نوشتہ دیوار تو دور سے بھی نظر آ رہا تھا۔ جو تدبیر کی گئی اس کا انجام یہی ہونا تھا جو ہوا اور ڈنکے کی چوٹ پر ہوا۔ سرگودا کے سید قاسم شاہ نے ایک نظم کمال کی کہی ہے، اس کی چند سطور بے ساختہ یاد آ رہی ہیں۔ ایتھے لولے کھیڈن کوڈیاں، ایتھے گنجے کڈن چیر، ایتھے انے وکھن سینمے، ایتھے گنگے گاندے ہیر، ایتھے چور اچکا چودھری، ایتھے لنڈی رن پردھان۔ تو جی ویور، یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ ویڈیو کے اندر یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ آج بھی بنگالیوں کو تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ آج بھی ہم لوگ ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں جو دنیا میں ہمیں کوئی بھی نہیں سنتا۔ آج بھی دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہو چکی ہے اور آج بنگلہ دیش دنیا میں کیا مقام بنا چکا ہے۔ آج دنیا میں جو بنگلہ دیش کی عزت و وقار بن چکا ہے، پاکستان اس سے کوسوں دور ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بنگلہ دیشیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پاکستانیوں کی غیر ملکوں میں کیا حیثیت ہے آپ سب اس سے واقف ہیں۔ کس طرح ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور کس طرح من گڑت کہانیاں ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی بنگلہ دیش کو لے کر، اور بنگلہ دیش آج بھی پاکستان کو پیار کرتا ہے، آج بھی پاکستان کا نام لیتا ہے، اور ہم لوگوں نے ان کے ساتھ
जरा बराबर भी इंसाफ नहीं किया। हम लोगों ने जबान को लेकर इनके साथ मसाइल बनाए, हम लोगों ने इनके ऊपर आमरीत को नाफिज किया, हम लोगों ने इसके ऊपर फौजी कुव्वत का इस्तेमाल किया, हम लोगों ने इनका हक मारा, वो हक जो शेख मुजीबुर रहमान ने जमहूरियत के जरिए जीता था, वो हक जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ उन बंगालियों को भी मिलना चाहिए था। उर्दू नई जबान थी और ये बंगाली कदीम जबान थी, ये बहुत पुरानी जबान थी और हमें इस बात को तब ही तस्लीम कर लेना चाहिए था जब यह मुतालबा आया कि बंगाली को ईस्ट पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, हमें मान लेना चाहिए था। लेकिन फर्क बहुत आ चुके थे दिलों में, और जो तारीख के अंदर वो कत्ले आम हुआ है उसको हम लोग कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक दिन थे जो बंगालियों ने देखे, वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे दिन थे जो बंगाली कौम ने देखे। और हमें आज भी बांग्लादेश से माफी मांगनी चाहिए, हमें माफी से सबक भी सीखना चाहिए कि हम लोगों ने बंगालियों के साथ अच्छा नहीं किया, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा किया गया, और आज भी बंगालियों से हम नजरें मिलाने के काबिल नहीं है और हम लोग यहां पर बड़े बड़े दावे करते हैं। तो हमें आज भी बंगालियों से माफी मांगनी चाहिए और आने वाले टाइम पे जब भी 16 दिसंबर आए हमें बंगालियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो दर्द जो उनके ऊपर गुजरी है वो बंगाली जानते हैं जिन्होंने अपनों की लाशें उठाई हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।